بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ ابھی پڑھیں گے امپیکٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی. دیکھیں جیسے ڈاؤن آف انڈسٹریل ریولیوشن ہے کہ اب انڈسٹریل جو ہے وہ سارا زمانہ ہے انڈسٹریز کا, اور پھر پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز بھی آ گئی ہیں. تو اب مختلف قسم کے ہم لوگ نئے نئے پروڈکٹس دیکھتے ہیں, انوویٹیو مینس ہم لوگ دیکھتے ہیں, چیزیں بنانے کے مختلف چیزیں آ گئی ہیں, مختلف ڈسٹریبیوشن کے نئے مینس آ گئے ہیں. ورلڈ وائڈ ویب کی ڈیولپمنٹ جب سے ہوئی ہے تو تب تو ہماری جو ہے نا کمیونیکیشن میں ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. آج سے کچھ سال پہلے جب یہ جو ویب جب انٹروڈیوس ہوئی تھی, اس کے بعد سے کلچرل موومنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, کلچر میں اتنے زیادہ چینجز آئے ہیں نا. ایک آرٹیکل ہے واٹ ول بی, اس میں جو آتھر ہے وہ اس نے اپنے سارے جو ہے نا وہ پریویو یا ایڈوانسمنٹس کا اور انوینشنس کا, کہ کیسے جو ہے نا انوانسمنٹس اور ساری جو ہے نا وہ جتنی بھی ایڈوانسمنٹس اور انوینشنس ہوں گے وہ کیسے ہماری انفارمیشن ریولیوشن کو ایک نئی ڈائریکشنس میں لے کے جاتی ہیں. ملینس آف ویب یوزرز ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی جو ہیں وہ ویب سائٹس استعمال کرتے ہیں. دوسرے چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں, ان کی اتنے زیادہ نمبرز بڑھ چکے ہیں اب کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہوتی ہے, روزانہ کوئی نہ کوئی کنٹینٹ وہاں پہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے جو ہے وہ ہوم پیجز ہوتے ہیں اپنے اپنے, وہاں پہ وہ اپنے اسپیسیفک انٹرسٹ اور نیڈس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ لوگ ایک دفعہ جو ہے نا ایک کمپیوٹر پہ آپ لوگ ماؤس کلک کرتے ہیں, اور جتنے بھی آپ کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں ان سب کو آپ لوگوں کی ساری جو نیو انفارمیشن ہوتی ہے, کوئی فن ہوتا ہے, کامرس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے, وہ ان تک فوراً سے پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے لوگوں کو اب تو اتنی زیادہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے بھی جاب کر سکتے ہیں. فری لانسنگ کا کام جیسے آپ لوگوں سب لوگوں کو پتہ ہے. تو جیسے جیسے نئی کمیونٹیز اب جیسے آپ لوگ دیکھیں کہ بن رہی ہیں, سائبر اسپیس کمیونٹیز بن رہی ہیں. لوگ یعنی کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کسی کے ساتھ بھی چیٹنگ اسٹارٹ وہ کر کے, اور اس لیے وہاں پہ وہ فرینڈ شپ انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہیں, اپنے ریلیشن شپس وہ بنا لیتے ہیں. تو ٹیکنالوجی نے اتنا زیادہ پوٹینشیل انکریز کر دیا ہے کہ لوگوں کو اب فریڈم بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مل گئی, آزادی مل گئی ہے. کمیونٹیز میں اب اسٹرینتھ بہت زیادہ آ گئی ہے. 1965 سے اب تک امریکہ نے کو یہ جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج انہوں نے لیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نا 1965 سے لے کے اب تک 1 گھنٹہ زیادہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو فرصت کا مل جاتا ہے. کچھ ایکسپرٹس کا تو یہ بھی بلیو ہے کہ جب نیکسٹ سینچری میں امریکہ میں جو ہے نا پورے 1 ویک میں امریکن لوگوں کو صرف 28 گھنٹے کام کرنا پڑے گا. آج کل آپ لوگ مین دیکھ لیں, ویمن دیکھ لیں, ان کے پاس کتنی زیادہ کام کی اپرچونیٹیز ہوتی ہے, کتنا زیادہ ان لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں. کی بورڈس اور ماؤس کو تو آپ لوگ چھوڑ دیں, جو دوسری چیزیں ٹریک بالز ہو گئے, جوائے اسٹکس ہوتی ہیں, آپ لوگ کے جو اسمارٹ فونس ہوتے ہیں, ہینڈ ہیلڈ اسٹائلوسز ہوتے ہیں, مائکرو فونس ہو گئے, ہینڈ رائٹنگ اور ڈرائنگ کے لیے جتنے آپ لوگ اسٹائلوسز آپ لوگ یوز کرتے ہیں, اسٹل اور ویڈیو کیمراز ہوتے ہیں, آپ لوگ کوئی بھی امیجز لے سکتے ہیں. کتنی زیادہ ریولیوشن ہوگی. اب تو سائنٹسٹ انجینئرس ورک کر رہے ہیں کہ ایک وہ گلوز انٹروڈیوس کروائیں گے, جس میں آپ لوگ وہ گلوز میں آپ لوگ ڈالیں گے جب کمپیوٹر کا کام کر رہے ہوں گے, تو وہ گلوز آپ لوگوں کی فنگر کی موومنٹس کو نوٹ کریں گے کہ آپ لوگ پریسائزلی آپ کی فنگرس موو کر رہی ہیں یا نہیں موو کر رہی. اس کے علاوہ گلوز پہ گلاسز جو ہے نا ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں, گلاسز اور ہینڈ ٹریکنگ ہیلمٹس پہ. وہ ہیلمٹس کیا ہوں گے کہ وہ آپ جب اپنے یوز کریں گے نا تو اس میں ایسی کوئی میکینیکل اور الیکٹرو میگنیٹک اور دوسری جو آپٹیکل قسم کے اس میں گیجٹس ہوں گے, وہ ٹریک کریں گے کہ آپ لوگوں کا آئی اور آپ لوگوں کی ہیڈ کس طرح سے موومنٹس کر رہے ہیں. تو کمپیوٹر جو ہے نا وہ بہت, آپ لوگ دیکھیں کتنے زیادہ اس میں اب چینجز. اچھا, ایک کمپلیٹ باڈی سوٹس بھی ہوتے ہیں, ٹارس آپ لوگوں کے لمب سے لے کے مطلب آپ پوری وہ جو ہے نا وہ باڈی کے اوپر آپ لوگ ڈالیں گے فیوچر میں, اور وہ آپ لوگوں کی باڈی موومنٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائے گا. اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا وہ نئی نئی ڈیوائسز آ گئی ہیں اسپوکن انفارمیشن کے لیے. 3 ڈائمینشنل ویڈیوز آپ لوگ دیکھ لیں وہ آ گئی ہیں. تو مختلف قسم کے انٹرفیسز آ گئے ہیں. ہمارے اب نیئر فیوچر میں تو اور مختلف قسم کے انٹرفیسز ابھی اور بھی جو ہے وہ ریپروڈیوس بھی ہوں گے, ریکریٹ بھی ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو نئے جو انٹرفیسز ہیں یہ انڈیویجولس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ پورے ایک دنیا میں ایز اے کلیگ, مطلب دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوں تو لوگ جو ہے نا وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو اپلیکیشن ہے اس نے پاسبل کر دیا ہے کہ ایک مائنڈ بلوئنگ ایک ٹیکنالوجی اب جو ہے وہ آ گئی ہے, لیکن اس کے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بچے اور جو بڑے ہوں وہ کمپیوٹر پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. انہوں نے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو, وہ بکس کو یا لائبریریز کو تو کنسلٹ ہی نہیں کرتے. آن لائن لائبریری سے جو کچھ انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہاں سے پڑھ لیتے ہیں. تو وہ جو ایک کلچر ہوتا تھا نا بک ریڈنگ کا, اس کی وجہ سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور لوگوں کی ہیلتھ پہ بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹس آ رہے ہیں. اب لوگ کمپیوٹر پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ کمپیوٹر پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. لوگ جو ہے نیوز پیپر کو ریڈ کرنا جو ہے نا اب پسند نہیں کرتے. آن لائن جرنلزم آ گئی ہے, وہاں سے ان کو فیسلٹی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ کلک کرتے ہیں تو بیٹھ کے بس موبائل پہ اور کمپیوٹر پہ پڑھ لیا. سب سے زیادہ جو بیڈ امپیکٹ پڑا نا کمپیوٹر کا وہ ہے پلیجرزم کا. مختلف کالج اسٹوڈنٹس ہیں اور ہائر لیول کی جو ایجوکیشنس ہیں, اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایزیلی کسی بھی انٹرنیٹ سے کوئی بھی مٹیریل اٹھایا اور اپنے نام سے جو ہے وہ پیش کر دیا.
پلیجرزم کو زیادہ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں, اوریجنل ریسرچ وہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد علاوہ جو پورن میٹیریل جو انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے وہ بچوں کو اور ٹین ایجرس کو ان کی مینٹل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرے. پیرنٹس اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اب انٹرنیٹ کیفیز مان گئے ہیں ٹاؤنس میں اور سٹیز میں, جس پہ آپ جا کے اور ایزیلی آپ لوگ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور کوئی بھی میٹیریل ہو وہ بچوں کو اویلیبل ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ جو ٹین ایجرس ہوتے ہیں وہ کسی بھی دوسرے جو اسٹرینجرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ چیٹنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ان کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں. فالس آئی ڈیز جو ہوتی ہیں وہ اب بنانا وہ اتنا زیادہ آسان ہو گیا, اور جھوٹ پہ جو ہے نا وہ چیٹنگ کرنا وہ ایک فیشن بن گیا ہے. پیپل جھوٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ ایز کمپیئر ٹو ٹروتھ, اور جس کی وجہ سے ہمارے جو ایتھیکل اور مورل بیہیویئرز ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ افیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری سوسائٹی کی ویلیوز جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. سملرلی جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ گیمس کھیلنے کو, ٹھیک ہے, اور ان کو فزیکل گیمز میں اب اتنا انٹرسٹ نہیں, نہ ہی ان لوگوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں اتنا انٹرسٹ ہے. بہت ساری گیمز ایسی ہوتی ہیں جس میں وائلنٹ کنٹینٹ دکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ وائلنٹ گیمز کھیل کر کے بچوں میں جو ہے نا وہ غصے والا جو بیہیویئر وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کمپیوٹر گیمز کی جو ریٹنگز ہیں وہ دیکھی جاتی, یہ ایک انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر ریٹنگس بورڈ ہے, وہ ان ریٹنگس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور ایج کے حساب سے جو ہے نا وہ اپروپریٹ جو ہے نا وہ گیمز وغیرہ کمپیوٹر کے لیے بناتے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ جو ESR بھی ہے یہ ایک ڈسکرپشنز بھی دیتا ہے, مطلب گیمز کے نا گیمز کے اوپر جو ہے نا گیمز میں جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وائلنس یا لینگویج سیکس اور اس کے بعد گیمنگ کے بارے میں سارا ایک ڈسکرپشن ہوتا ہے ان کا. اور اس کے علاوہ ESR بھی یوز کرتا ہے, مختلف فریزز ہوتے ہیں اس کے. مائلڈ اینیمیٹڈ وائلنس ایسی گیمز کو کہتا ہے جہاں پہ ایسے سینز ہوتے ہیں جس میں کریکٹرز جو ہے نا وہ ان سیف اور ہازارڈیوز ایکٹ کرتے نظر آتے ہیں. اس کے بعد مائلڈ ریئلسٹک وائلنس ہے, یعنی کہ اس میں کارٹونس نہیں بلکہ ریئل جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ سچ میں جو ہے نا وائلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کامک مسٹری یعنی کہ مذاق میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ایک دوسرے کو مارنا اور وہ سینس اس طرح کے دکھانا. اینیمیٹڈ وائلنس ہوتا ہے, یعنی کہ وہ کارٹونس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ان کو وہ ایسے دکھایا جاتا ہے کہ ایگریسو اور کنفلکٹ بیہیویئرز ان لوگوں کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ریئلسٹک وائلنس میں یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ ریئل جو فوٹوگرافک لائک ڈپکشنز ہوتی ہیں جس میں مختلف جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں توڑنا. اس کے علاوہ اینیمیٹڈ بلڈ اینڈ گور, اس میں جو اینیمیٹڈ ہوتے ہیں یعنی کہ کارٹون جو ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے باڈی پارٹس کو جو ہے نا وہ الگ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کارٹونز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور اس کے علاوہ ریئلسٹک کون سی ہوتی ہیں کہ جو ریپرزنٹیشنز ایسی جس میں مختلف جو ہے نا وہ باڈی پارٹس کو وہ الگ الگ مطلب ریئل پکچرز کارٹون سے ہٹ کے مطلب ریئل جو کریکٹرز ہوتے ہیں ان میں دکھایا جاتا ہے. اینیمیٹڈ بلڈ آپ لوگوں نے کارٹونز میں دیکھا ہوگا یعنی کہ وہ کس طرح سے بلڈ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں, اور ریئلسٹک بلڈ جو ہے وہ جیسے دکھایا جاتا ہے. سائبر کرائم ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ سائبر کرائم کو بہت ہی مطلب تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کرتی ہیں نا, زیادہ اس کو کمپلیکس نہیں ڈیفائن کرتی ہیں, حالانکہ یہ ایک کمپلیکس چیز ہے. کمپیوٹر اسپیسیفک ایشوز جسٹ وہ کہہ دیتے ہیں جیسے ہیکنگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو کرائمس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کو فورینسکلی جو ہے نا وہ کمپیوٹر کو ایگزامن کر کے دور کیا جا سکتا ہے. حالانکہ یہ نا یہ ایک غلط یہ چیز ہے, یہ دو رسپیکٹ میں. ایک تو یہ ہے کہ سائبر کرائم اس طرح سے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا وہ اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں کمپلیکس کرائمس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اس طرح کی جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا کہ سمپل کرائمس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو چیز انویسٹیگیشن چاہیے ہوتی ہے انویسٹیگیشن کو انہوں نے اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے کہ سمپل کرائمس پہ تو ہم لوگ وہ انویسٹیگیشن وہ ہم لوگ لگا ہی نہیں سکتے. اس کے علاوہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ مختلف قسم کی سمپل تھیفٹس اور فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے سائبر کرائمس میں, وہ بھی شامل ہوتے ہیں. کمپیوٹر کسی بھی کرائم میں یوز ہو رہا ہے تو وہ سائبر کرائم ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں مختلف لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹی پورشنس میں جو ہے نا وہ سمپل وہ چوریاں کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے تھرو, اور ان کو رپورٹ بھی نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ مائنڈ بنا کہ سائبر کرائم جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا کرائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سائبر کرائم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کرائمس کر کے نا یعنی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے چھوٹا چھوٹا لے کے وہ اتنا زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں نا تاکہ وہ مطلب چھوٹے چھوٹے لیولس پہ وہ کمپیوٹر کے تھرو وہ کرائم کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ کمپیوٹر ریلیٹڈ کرائمس کی یہ والی لسٹ ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. انٹرنیٹ آکشن فراڈ, اس کے بعد کرمنل تھریٹ, اسٹاکنگ, تھریٹنگ آف انوائنگ ای میلز, ڈسٹریبیوشن آف چائلڈ پورنوگرافی, آن لائن گیبلنگ, فراڈولنٹ کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز. آپ لوگوں کو پتہ ہے کریڈٹ کارڈ جو ہے نا مطلب ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے آپ لوگوں کا پیسہ راستے سے چوری ہو جاتا ہے, وہ اس میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو یہ جو فیس بک پہ وغیرہ پہ نا یہ جو گڈس اور سروسز کے فراڈ ایڈس وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ. اس کے علاوہ آئیڈینٹی تھیفٹ یعنی کہ کسی کی جو ہے نا پروفائل بنا کے جو ہے نا پھر اس کو غلط کاموں میں یوز کرنا. اب ڈبیٹ یہ ہے ہماری, اب وہ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کمپیوٹرز کے لیے بھی یونیورسل کوڈ آف ایتھکس ہونے چاہیے اور یہ سوسائٹل لیول پہ ہونے چاہیے تاکہ جو
جو بھی کمپیوٹر وغیرہ یوز کر رہا ہے نا وہ اس کا مس یوز نہ کر سکے اور ڈس ایڈوانٹیجز نہ ہوں جو ہمارے کلچر کو اور سوسائٹی کو اب جو افیکٹ کر رہے ہیں. نیوز پیپر, ریڈیو اور ٹی وی نے اپنے اپنے کوڈ آف ایتھکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں جس کو وہ فالو کرتے ہیں اور وہ پیپل لوگوں کو بھی آبزرو کرتے ہیں ان کوڈ آف ایتھکس کے مطابق. لیکن اب ایسے نا ایتھیکل اسٹینڈرڈس ایک کمپیوٹر یوزرس کے لیے بھی ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو بھی مانیٹر کیا جانا چاہیے تاکہ وہ سوسائٹی کو نقصان نہ پہنچائیں. آرگنائزیشنل لیول پہ تو ڈفرینٹ پروفیشنلز جو ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر آرگنائزیشنز اپنی کمپیوٹر آرگنائزیشنز میں کوڈ آف ایتھکس یوز کرتے ہیں جس کو وہ فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں انہوں نے بھی اپنے کوڈ آف ایتھکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ انہوں نے کیسے جو ہے نا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو جو ہے نا وہ یونیورسٹی کیمپس میں یوز کرنا ہے. لیکن اب جو ہے نا سوسائٹل لیول پہ اور ایون کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پرٹیکولرلی جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں جو گھر میں یا انٹرنیٹ کیفیز میں جو ہے نا وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو کوڈ آف ایتھکس ہونے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں, ٹھیک ہے. اوور آل آپ لوگوں میں سے یہ سائبر کرائم کے بارے میں کوسچن آتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایک لسٹ ہوتی ہے نا, یہ والی جو لسٹ ہے اس کے بارے میں بھی ایک کوسچن آتا ہے کہ کون کون سے سائبر کرائم کمپیوٹر ریلیٹڈ کرائم ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. انڈسٹریل ریولیوشن کے بارے میں بھی کوسچن آتا ہے اور وہ ایک آسان کوسچن ہے, آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں انڈسٹریل ریولیوشن سے کیسے کیسے چینجز آئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ نیگیٹو امپیکٹس آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہمارے لانگ کوسچن میں بھی آتا ہے کوسچن, ٹھیک ہے. اوور آل یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں نے 2 دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر, اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دے, شیئر بھی کر دے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ